السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈرامے یعنی دی ریلیز ارطغرل کا سیزن 1 اور سیزن 2 مکمل ویڈیو کی صورت میں ہمارے چینل پر پہلے ہی موجود ہیں، اس لیے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس سیزن کی بھی سمجھ آ سکے صحیح طریقے سے۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو، دی ریلیز ارطغرل سیزن 2 کے آخر میں ارطغرل اور اس کے ساتھی مغرب میں بازنطینی سرحد کے پاس آ جاتے ہیں اور وہیں اپنا قبیلہ بھی بسا لیتے ہیں۔ تو ان کے بسنے کے بعد سیزن 3 بہت سالوں کے بعد شروع ہوتا ہے، جب کئی قبیلہ شدید قلت میں گرا ہوتا ہے۔ اس دوران بہت سارے لوگ ارطغرل کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ کئی سارے لوگ ارطغرل کے دشمن بھی بن جاتے ہیں اور اپنی اس ہجرت پر بھی افسوس کرتے ہیں۔ نہ صرف کئی قبیلہ یہاں پر آ کر آباد ہو جاتا ہے، بلکہ کئی دوسرے ترک قبیلے بھی یہاں آ کر ڈیرہ جما لیتے ہیں اور یوں ترک قبیلے آدھے مشرق کی طرف اور آدھے مغرب میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ترکوں کا سب سے بڑا قبیلہ چاودار بھی آ کر یہاں پر مغرب میں آباد ہو جاتا ہے، جس کے سردار کا نام جاندار ہوتا ہے۔ اس سردار کے 2 بیٹے اورال اور آلیار ہوتے ہیں، جبکہ ایک بیٹی اصلاحان بھی ہوتی ہے۔ اورال اپنے والد کا نائب ہوتا ہے، جبکہ آلیار علم کے حصول کے لیے دوسرے علاقے میں ہوتا ہے اور بیٹی اصلاحان قبیلے میں قالین سازی کی صنعت کو سنبھالتی ہے۔ بہرحال ارطغرل اس وقت اپنے بھائی دھندار اور ساتھیوں سمیت سلجوقی نمائندے کو ملنے اس کے پاس جاتے ہیں اور سلجوقی نمائندہ ارطغرل کو کہتا ہے کہ سلطان آپ کی کارکردگیوں سے کافی متاثر ہیں اور آپ کو نیا مشن دینے کے لیے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ ارطغرل کو بتاتا ہے کہ سلطان آپ کو کارا چیسار پر حملے کا مشن سونپنا چاہتے ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ آپ کو ایک سلجوقی جاسوس بازنطینی بازار ہانلی میں ملے گا اور وہ آپ کو صلیبی دارالحکومت نیکیا کے رازوں کے بارے میں بھی بتائے گا۔ یہ تمام معلومات آپ کو کارا چیسار فتح کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ ملاقات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک صلیبی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ صلیبیوں کے وار سے سلجوقی نمائندہ شہید ہو جاتا ہے، جبکہ ارطغرل اور اس کے ساتھی خوب ڈٹ کر صلیبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور تمام صلیبیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے واپس آ جاتے ہیں اور ارطغرل کا ایک سپاہی دوشان، جس کو ارطغرل نے جاسوسی کے لیے قبیلے سے باہر بھیج رکھا ہوتا ہے، اس کی بیوی گلبانو قبیلے والوں اور ارطغرل سے کافی الجھی رہتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں سمیت کھالیں بیچنے اور اس جاسوس سے ملاقات کرنے کی غرض سے ہانلی بازار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ہانلی اس وقت کا مشہور ترین بازار تھا، جس کا مالک عیسائی ٹیمپلر سیمون تھا۔ سیمون خفیہ طریقوں سے سلجوقیوں سے مغربی زمینیں چھیننے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ سیمون اپنے میٹھے لہجے سے مسلمان اور عیسائی دونوں تاجروں کو اپنا گرویدہ بنا چکا ہوتا ہے، جبکہ ہانلی بازار میں لوٹ مار اور ناانصافی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ سیمون کے کئی سارے جاسوس بھی ہانلی بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہن ماریا بھی ہوتی ہے، جو کہ بازار میں سرائے خانے کے انتظامات سنبھالتی ہے۔ بہرحال ارطغرل جب ہانلی بازار پہنچ جاتا ہے تو یہاں اس کی ملاقات چاودار قبیلے کے اورال سے ہوتی ہے۔ دراصل چاودار قبیلہ تجارت کے معاملے میں کافی آگے ہوتا ہے، جبکہ کئی قبیلہ جنگی معاملے میں آگے ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کافی لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب سیمون کو جاسوس کی خبر ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں پر آیا ہوا ہے اور وہ اسے پکڑ کر اس پر ظلم کرتا ہے اور اس سے خفیہ راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، مگر جاسوس اپنی زبان نہیں کھولتا۔ سیمون اور اورال کافی اچھے دوست ہوتے ہیں اور تجارتی معاملات میں ایک دوسرے کے رازدار بھی ہوتے ہیں۔ اورال اپنے مفادات کو بڑھا رہا ہوتا ہے اور اپنے ہی قبیلے کے ساتھ بدعنوانی کر رہا ہوتا ہے۔ توکتامش، جو کہ چاودار قبیلے کا ایک وزیر ہوتا ہے، وہ اورال کی بدعنوانی کی خبریں سردار تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ایک دن سردار جاندار اورال کو بلا کر پوچھ گچھ کرتا ہے، مگر اورال خود کو بے گناہ ثابت کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اورال کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ توکتامش نے سردار کو اس کی شکایت کی ہے تو وہ اسے نشے والا زہر دے دیتا ہے۔ توکتامش نشے میں سردار جاندار پر وار کرتا ہے، مگر اورال اسے وہیں قتل کر دیتا ہے اور اس کی لاش کو کھمبے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں اورال غلاموں کو مار رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل آ کر ایک غلام کو اورال سے خرید لیتا ہے۔
वहीं पर इस्लाहान भी मौजूद होती है और अर्तुगरुल के इंसाफ को देखकर वो अर्तुगरुल को पसंद करने लगती है। इसके बाद अर्तुगरुल खालें बेचकर कबीले वापस आ जाता है। कबीले वाले अब तक अर्तुगरुल से गुर्बत और इफलास की वजह से नफरत कर रहे होते हैं और अर्तुगरुल से सवाल करते हैं, मगर अर्तुगरुल उनके सवालों के कोई जवाब नहीं देता। ओराल की बीवी चोलपान जो कि ईसाई होती है मगर वो खुद को मुसलमान जाहिर कर रही होती है और ओराल के हर गलत काम में उसका साथ देती है। अर्तुगरुल और इसके साथी एक रात बाजार पर हमला करके सलीबियों की कैद से उस जासूस को ले जाते हैं, मगर कुछ बोलने से पहले ही वो दम तोड़ देता है। जासूस के सर मोड़ने पर एक शख्स का नाम सामने आता है जो होता है यहया। दरअसल ये सेमून का असली नाम होता है और वो एक टेम्पलर होता है मगर ख़ुद को सेमून जाहिर करता है। अर्तुगरुल को भी इसके बाद सेमून पर शक होने लगता है, जबकि अर्तुगरुल गुलाम हादत ओरियान को ईसाई होने के बावजूद भी कई कबीले का बाशिंदा बना लेता है और उसे आज़ाद भी कर देता है। हादत ओरियान अर्तुगरुल को सोने की अहमियत और जगह के बारे में बताता रहता है और कहता है कि ये काम वो बरसों से करता चला आ रहा है। अगर इजाज़त हो तो मैं सोना निकाल कर कबीले की मदद करना चाहता हूँ, जिस पर अर्तुगरुल रजामंदी ज़ाहिर करता है और उसे इस काम के लिए भेज देता है। आरिफ साहब जो कि तबीब होने के साथ साथ कई कबीले में अर्तुगरुल का आला मशीर भी होता है, वो अर्तुगरुल को काफ़ी अच्छे मशवरे भी देता है और अर्तुगरुल की हर जगह मदद भी करता है। उधर चावदार कबीले में जानदार का सबसे छोटा बेटा आलियार तालीम मुकम्मल करने के बाद कबीले में वापस आ जाता है। आलियार जब अपने मुंह बोले चचा तुक्तामिश को खंभे पर लटका हुआ पाता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है और बाद में उसे उतार कर दफना भी देता है। वो अपने सिपाही कोतलूजा के ज़रिए इस सारे वाक़े की वजह भी तलाश करता रहता है, क्योंकि उसके नज़दीक तुक्तामिश एक वफादार शख्स था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल इस्लाहान के मशवरे के मुताबिक बाज़ार में कालीनें फ़रोख्त करने आ जाता है और अच्छे मुनाफे के साथ कालीनें फ़रोख्त भी कर लेता है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कालीन के ख़रीदारों के हमरा भेजता है ताकि रास्ते में कोई इन पर हमला ना कर दे, जबकि इसी बाज़ार में मौजूद मारिया को तुर्गत पसंद आ जाता है। कालीन की खरीदो फरोख्त के वक्त ओराल भी अपनी कालीनें बेच रहा होता है, मगर अर्तुगरुल की वजह से इसकी कालीनें फ़रोख्त नहीं हो पाती। इसी वजह से वो अर्तुगरुल से बदला लेने के लिए अपने एक साथी को उन सिपाहियों के ताक़ब में भेज देता है और उसे हुक्म देता है कि कई सिपाहियों को मार कर कालीनें भी जला दो, ताकि तमाम गैर मुल्की ताजरों का अर्तुगरुल से एतबार उठ जाए और आइंदा वो कई कबीले से तिजारत बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे ही होता है, तमाम कालीनें जल जाती हैं और अर्तुगरुल के सिपाही भी ज़ख्मी हालत में वहाँ पड़े रहते हैं। अगली सुबह मारिया भी वहाँ आ जाती है और तुर्गत को ज़ख्मी देखकर फ़ौरन सराय मुंतकिल करने का हुक्म देती है, जबकि बाकी सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं। अर्तुगरुल जब शहीदों की लाशें देखता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उनका बदला लेने के लिए निकल जाता है। सेमून अर्तुगरुल को बताता है कि उसके सिपाहियों का कातिल कौन है। दरअसल सेमून कई और चावदार कबीले को लड़वाना चाहता है ताकि उसकी राह हमवार हो सके। वो अर्तुगरुल के सामने अर्तुगरुल, जबकि ओराल के सामने ओराल का दोस्त बन जाता था। ओराल के छोटे भाई आलियार की इन तमाम वाक़यात पर गहरी नज़र होती है और वो ये जान लेता है कि कई सिपाहियों का कातिल उसका सगा भाई ओराल है। एक मुकाम पर वो अर्तुगरुल से मुलाकात भी करता है। वो कहता है कि चावदार और कई कबीले में कोई इख्तिलाफात नहीं है और वो अर्तुगरुल को चावदार कबीले में दावत भी देता है। अर्तुगरुल बामसी को तुर्गत के पास रहने को कहता है ताकि उसकी अच्छी देखभाल हो सके और उसके साथ साथ अर्तुगरुल उसे सेमून पर नज़र रखने को भी कहता है। सराय में सेमून के दो रूप निकल कर सामने आते हैं। दरअसल सेमून महल में और महल के बाहर खुद को ताजर ज़ाहिर करता है, जबकि महल के नीचे वो बतौर यहया सलीबी किरदार में मौजूद होता है और सलीबी खुफिया चालें और साजिशें भी तैयार कर रहा होता है। अर्तुगरुल चावदार कबीले की दावत पर उनके यहाँ आ जाता है और सरदार जानदार से दोनों कबीलों में इत्तेहाद को कायम रखने की पेशकश करता है और साथ ही यह पेशकश भी करता है कि कई कबीला और चावदार कबीला अब मिलकर कालीनें बनाएंगे और फ़रोख्त करेंगे। तमाम लोग इन बातों पर खुशी का इजहार करते हैं, मगर ओराल शदीद परेशान हो जाता है कि इसी काम से तो वो दौलत लूट रहा था, अब इसका क्या होगा। कई कबीले की तरफ से हलीमा और चावदार कबीले से इस्लाहान बतौर मुंतज़िम मुकर्रर हो जाती हैं। दुशान जो कि कई सालों बाद बाजार में वापस आता है, मगर वो सिर्फ बामसी से मिलकर दोबारा चला जाता है। उधर तुर्गत भी अब काफ़ी बेहतर हो जाता है और सेहतियाब होकर चलने फिरने के काबिल हो जाता है। बहुत अरसे बाद कई कबीला पुरसुकून हो जाता है और हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल और हलीमा सैर के लिए निकलते हैं। हलीमा एक मरतबा फिर से अर्तुगरुल को बाप बनने की खुशखबरी सुनाती है। अर्तुगरुल बिल्कुल पहले की तरह खुश होता है, मगर इस मरतबा मंगोलों के सिपाही नहीं बल्कि मुकामी कुछ डाकू आते हैं जिन्हें अर्तुगरुल मार भगा देता है। इधर हादत और यान कई कोशिशों के बाद सोना तलाश कर लेता है और अर्तुगरुल के मशवरों के मुताबिक काम जारी रखता है, और वो भी खुफिया तरीके से, ताकि बाकी सलीबियों और दीगर लोगों को इस बात की खबर ना हो। चावदार कबीले में आलियार तुक्तामिश के बारे में सच जान लेता
لیتا ہے کہ وہ معصوم تھا اور اسے کسی نے زہر دے کر قتل کروایا ہے۔ ترگت صحتیاب ہونے کے بعد سیمون کا خفیہ تہخانہ بھی تلاش کر لیتا ہے اور سیمون کی ساری چالوں اور خفیہ مقاصد سے آگاہ ہو جاتا ہے، مگر وہ چھپ کر اس کی جاسوسی کرتا رہتا ہے۔ مگر مشترکہ صنعت میں حلیمہ اور چولپان خاتون میں بھی بحث و تکرار ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن اورال مقامی ڈاکوؤں کو پیسے دے کر راستے میں خواتین کے قافلے پر حملہ کروا دیتا ہے۔ اس قافلے میں چاودار اور کئی قبیلے دونوں کی عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ کئی ساری خواتین اس حملے میں شہید ہو جاتی ہیں، جبکہ حلیمہ اور اصلاحان خاتون کو ڈاکو اغوا کر لیتے ہیں۔ راستے میں ارطغرل حلیمہ اور اصلاحان خاتون کو ڈاکوؤں سے چھڑوا لیتے ہیں، جبکہ اسی موقع پر اورال بھی خود کو ان کا ہمدرد دکھانے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ ادھر سعد الدین کوبک بھی سیمون سے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے۔ سیمون کو جب علم ہو جاتا ہے کہ ترگت ان کی جاسوسی کر رہا ہے تو وہ ترگت کو مارنے کے بجائے اسے زہر والا خط دے دیتا ہے، جو کہ جعلی خط ہوتا ہے اور جس میں لکھا ہوتا ہے کہ دونوں قبائل مل کر دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ دراصل یہ خط سیمون ترگت کے ہاتھوں ارطغرل تک پہنچانا چاہتا تھا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ ترگت یہ خط ارطغرل کو دے دیتا ہے، ارطغرل بھی اسے سچ سمجھ کر خط پڑھنے لگ جاتا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد زہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اور ارطغرل کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ عارف صاحب ارطغرل کا علاج کرتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور ارطغرل کو شہید سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی ارطغرل کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد ارطغرل اصل حالت میں دوبارہ آ جاتے ہیں، مگر وہ قبیلے والوں سے یہ بات چھپانا چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ چھپ کر قبیلے سے دور چلا جاتا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کس نے یہ زہر بھیجا تھا۔ ادھر قبیلے میں ارطغرل کی شہادت کی خبر پھیل جاتی ہے اور تمام لوگ آہ و پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عارف صاحب سے ارطغرل کی لاش کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کون سا زہر تھا جو کہ ارطغرل کو دیا گیا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ترگت بھی دوبارہ سرائے خانے سے قبیلے واپس آ جاتا ہے اور وہ خود کو ارطغرل کی شہادت کا ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے، اور ارطغرل کا بھائی دندار اس پر شدید ظلم کرتا ہے۔ وہ ترگت کو سزائے موت کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں، مگر ارطغرل واپس آ جاتا ہے اسی دوران، اور یوں ترگت کی جان بچ جاتی ہے۔ قبیلے میں ارطغرل کو واپس دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کی شہادت کی خبر جب سیمون اور اورال کے پاس پہنچتی ہے تو وہ سب خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی راہ کا سب سے بڑا پتھر ارطغرل اب نہیں رہا ہوتا، مگر وہ حقیقت سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں سمیت ہانلی بازار کو فتح کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اور خون ریز جنگ کے بعد ٹیمپلرز کو مار بھگاتے ہیں۔ سیمون وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جبکہ قلعے پر کئی قبیلے کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے اور یوں کئی قبیلے کا ہانلی بازار پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم لوگ اور تاجر ڈرے ہوتے ہیں کہ اب ارطغرل ان کو قتل کروا دے گا یا گرفتار کر دے گا، مگر ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ اب یہ بازار بالکل حرام سے پاک ہو چکا ہے اور لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ظلم و زیادتی کے اعتبار سے سزا دی جائے گی۔ سیمون بھاگتے بھاگتے اورال کے پاس مدد مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، جبکہ کئی سپاہی بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ کئی سپاہیوں کو دیکھ کر اورال سیمون کو قتل کر دیتا ہے۔ ماریا اور فلپ کو بھی خفیہ طریقے سے قتل کروا دیا جاتا ہے، مگر ابھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون ان کا قاتل ہے۔ تاجر حسن جو کہ عیسائی ہوتا ہے وہ جان بچا کر کارا چیسار کے قلعے میں پناہ لے لیتا ہے۔ دوسری طرف اورال اور سعد الدین کوبک ملاقات کرتے ہیں۔ سعد الدین اورال کو بتاتا ہے کہ اگر ارطغرل کو قتل نہ کیا گیا تو سلطان علاؤالدین اس کو باقی سارے علاقوں کی ذمہ داری بھی سونپ دے گا اور ہمارے لیے مشکل کڑی ہو سکتی ہے۔ بہرحال کچھ عرصہ تو پرسکون گزرتا ہے، جس دوران چاودار قبیلے کے سردار جاندار اپنی بیٹی اصلاحان کا رشتہ ارطغرل سے کروانا چاہتا ہے، مگر ارطغرل یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کی تو میری محبت تقسیم ہو جائے گی۔ ان تمام باتوں کا علم جب اصلاحان کو ہوتا ہے تو وہ ارطغرل کے فیصلے پر ناراض ہو جاتی ہے۔ سعد الدین بھی چاودار قبیلے میں ہر وقت موجود رہتا ہے اور کئی قبیلے کے خلاف منصوبہ بندیوں میں مصروف رہتا ہے۔ ادھر اورال سونے کی کان پر حملہ کروا دیتا ہے اور حضرت اوریان کو قتل کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ارطغرل آ کر حضرت اوریان کی جان بچا لیتا ہے۔ ارطغرل اس کے بعد سونا نکالنے کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کارا چیسار قلعے کا کمانڈر ویسل حسین تمام ترکوں سے شدید تنگ ہوتا ہے اور جنگ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتا ہے، جبکہ قلعے کا گورنر بالکل بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوتا۔ ویسیلوس کو بھی ارطغرل کی بہادری کا علم ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں ارطغرل اور اس کے قبیلے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہانلی بازار سے کئی قبیلے کا اثر و رسوخ ختم کر دیتا ہے، جس پر وہاں کے عیسائی تاجر بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ہانلی بازار چھوڑ دیتے ہیں۔ گورنر بھی ویسیلوس کی اس حرکت سے کافی ناراض ہوتا ہے۔
دوسرا کام ویسولس یہ کرتا ہے کہ تاجر حسن کو کئی قبیلے کا لباس پہنوا کر اسے شہزادی ہیلینا پر حملے کو کہتا ہے۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے اور بعد میں ویسولس ہیلینا کو بتاتا ہے کہ یہ کئی قبیلے والے ترک ہمارے ہمدرد کبھی بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کے بعد ہیلینا ایک حملے میں بھاگ رہی ہوتی ہے، سامنے سے بامسی ارطغرل کا سپاہی آ جاتا ہے جو ہیلینا کو بچا لیتا ہے اور اسے ہانلی بازار میں لے آتا ہے۔ ارطغرل اس دوران کراچیسار میں گورنر سے عیسائی تاجروں کی رضامندی کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے، جب سپاہیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہیلینا پر حملہ ہو چکا ہے اور شہزادی ہیلینا کو ارطغرل کے لوگوں نے قید کر لیا ہے، تو وہ ارطغرل پر وہیں حملہ کر دیتے ہیں۔ دراصل حملہ انہوں نے خود کروایا تھا، جبکہ ارطغرل کے سپاہی بامسی نے صرف ہیلینا کی جان بچائی ہوتی ہے۔ چنانچہ ارطغرل کو قلعے میں گورنر کے ساتھ ہی قید کر لیا جاتا ہے اور ایک دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ اس دوران اگر ہیلینا واپس قلعے میں نہ آئی تو ارطغرل سزائے موت کے لیے تیار رہے۔ ہانلی بازار میں کئی قبیلے والوں کا حسن سلوک دیکھ کر ہیلینا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے۔ ادھر ارطغرل پورا دن گورنر کو اس بات پر قائل کر رہا ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے درمیان ہی موجود ہے، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ضرور ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ اگلے دن جب ارطغرل کی گردن پر تلوار رکھی ہوتی ہے کہ ہیلینا محل میں بھاگتی ہوئی آ جاتی ہے اور سارا قصہ بیان کرتی ہے، جس پر گورنر ارطغرل کو چھوڑ دیتا ہے اور ہانلی بازار میں دوبارہ سے تجارت بحال کرا دیتا ہے اور ارطغرل سے معافی مانگ کر اسے روانہ کرا دیتا ہے۔ اس دوران دونوں میں کافی گفتگو بھی ہوتی ہے اور ارطغرل اسے ہانلی بازار میں آنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اگلے دن گورنر بازار پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل سے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات کے بعد وہ اپنے تاجروں کے سامنے ارطغرل کا عدل اور انصاف بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کمانڈر ویسولس اس پر حملہ کروا دیتا ہے۔ گورنر اس حملے میں قتل ہو جاتا ہے، مگر جاتے جاتے ہیلینا کو ارطغرل کے ساتھ جانے کا کہتا ہے۔ اس گورنر کا قاتل تاجر بن کر چاودار قبیلے میں چھپ جاتا ہے۔ ترگت حملے کے بعد اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے چاودار قبیلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ترگت ارطغرل کو اس کے بارے میں بتا بھی دیتا ہے۔ چاودار قبیلے میں موجود سعدالدین چاودار کے سردار کی بیٹی اسلحان سے شادی کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اسلحان خاتون کے والد جاندار اس شادی کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، مگر اسلحان سعدالدین کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، مگر شدید دباؤ میں آ کر وہ اس شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل رات کو اسی قاتل کے خیمے میں آ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ تیر بھی برآمد کر لیتا ہے جس سے اس گورنر کا قتل کیا تھا۔ ارطغرل اس کو قید کر لیتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس کے حکم پر یہ سارا کام کر رہا ہے۔ قلعہ چائسار میں گورنر کے قتل کے بعد ویسولس گورنر بن جاتا ہے اور تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے، جبکہ ہیلینا کی جان بچانے والے بامسی کو ہیلینا سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ قلعے جا کر ہیلینا سے ملاقات بھی کرتے رہتا ہے۔ ارطغرل کے پاس اورال کے خلاف کافی ثبوت جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ اورال کو عدالت میں لے آتا ہے۔ اول تو اس عدالت کا قاضی سعدالدین کوپک ہوتا ہے، مگر مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی سلطان علاؤالدین کے حکم پر سلجوق سلطنت کا قاضی آ کر سعدالدین کو ہٹا دیتا ہے اور قاضی بن کر مقدمے کا آغاز کرتا ہے۔ اورال کے خلاف کافی سارے ثبوت اور گواہ ہوتے ہیں، جن میں قالینیں جلانے، کئی سپاہی شہید کرنے، خواتین پر حملہ کرنے، صلیبیوں سے ہاتھ ملانے، سونے کی کان پر حملہ کرنے اور گورنر کے قاتل کو پناہ دینے جیسے مقدمات کا سامنا ہوتا ہے۔ اورال کو مقدمے کے بعد اورال کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے اور اس کا ساتھ دینے والی چولپان خاتون کو بھی سزا سنا دی جاتی ہے۔ جب اورال کا سر قلم ہونے ہی والا ہوتا ہے تو سردار جاندار صدمے سے فوت ہو جاتا ہے۔ یوں پورا قبیلہ غمگین ہو جاتا ہے اور ارطغرل اورال کو باپ کے مرنے پر چھوڑ دیتا ہے اور اسے باپ کے جنازے تک کا وقت دے دیتا ہے۔ سعدالدین اس دوران ارطغرل سے بات کرتا ہے کہ اگر کئی قبیلہ اورال کو معاف کر دے تو آلیار جو کہ اورال کا چھوٹا بھائی ہے اس کو سردار بنا دیا جائے گا اور اورال کو بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ ارطغرل چونکہ آلیار سے کافی دوستی اور آلیار کے انصاف سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس تجویز کو مان لیتا ہے۔ چنانچہ آلیار سردار بن جاتا ہے اور ادھر اورال آزاد ہونے کے بعد اور بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ ارطغرل اب سب سے بڑے دشمن ویسولس اور کراچائسار قلعے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں وہ حادت اور یان اور باقر کو عیسائی تاجر بنا کر وہاں بیچتا ہے۔ ہیلینا کو بھی محل میں ارطغرل کا اس منصوبے کا علم ہو جاتا ہے، مگر وہ ویسولس کے خفیہ منصوبوں کے بارے میں ارطغرل کو آگاہ کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف جب ایک دن اسلحان خاتون قبیلے سے کچھ باہر آتی ہے تو بادوحان اسے اغوا کر لیتا ہے اور اخبار میں اسے قید کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ویسولس کے پاس آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اسلحان خاتون میرے پاس قید ہے، ارطغرل اسے ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے گا تو مجھے آسانی سے مار دینا، مگر اس کے بدلے میں مجھے سونا اور چاودار قبیلے کا سردار بنانا پڑے گا۔
ویسولس یہ شرائط مان لیتا ہے اس کی، اور ویسولس اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو وہ اسے چاودار قبیلے کا سردار بنا دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے، ویسولس کے سپاہی ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں بادوحان مارا جاتا ہے، مگر آلیار انتہائی قرب الموت کی حالت میں قبیلے واپس لایا جاتا ہے، جہاں عارف صاحب اس کا علاج کرتا ہے۔ اسلحان خاتون کو بھی بازیاب کرا لیا جاتا ہے۔ ادھر کارا چائسار قلعے میں بامسی کو عیسائی فوج گرفتار کر لیتی ہے۔ ویسولس ہیلنا سے شادی کی پیشکش کرتا ہے، جسے ہیلنا دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیتی ہے، کیونکہ ہیلنا بالکل بھی ویسولس کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ شادی کے بدلے ویسولس سے بامسی کو آزاد کرنے کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ ارطغرل کئی بار علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ سے ملتے رہتے ہیں۔ ابن العربی ہر موقع پر ارطغرل کو حالات و واقعات سے کیسے نمٹنا ہے کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ قبیلے میں حلیمہ اور چولپان خاتون کے درمیان سخت بحث و تکرار جاری رہتی ہے۔ ہیلنا کی خواہش پر ویسولس بامسی کو آزاد کر لیتا ہے، مگر بامسی کے پیچھے اپنے سب سے ظالم صلیبی، جس کا نام ٹیو ہوتا ہے، اسے بھیج دیتا ہے کہ اسے قتل کر کے میرے پاس دوبارہ لے آؤ۔ ادھر چاودار قبیلے میں اورال کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اب تو سعد الدین بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یوں ان پریشانیوں میں گرا اورال اپنی بیوی چولپان خاتون، جو کہ عیسائی ہوتی ہے مگر وہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہی ہوتی ہے، اس کی مدد سے کارا چائسار قلعے میں پناہ لے لیتا ہے اور ویسولس کو قبیلے کے حالات سے آگاہ کرتے رہتا ہے۔ ارطغرل کے چھوٹے بھائی دندار کو چاودار قبیلے کی گلنیالی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ گلنیالی کا باپ اورال کا دوست ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ دندار اور کئی قبیلے کو اپنی جال میں پھنسا کے رکھنا۔ ایک موقع پر ترگت ویسولس کو گرفتار کر لیتا ہے، مگر کمانڈر ٹیو آ کر کہتا ہے کہ اگر ویسولس کو کچھ بھی ہوا تو بامسی بھی نہیں رہے گا، اور وہ ویسولس کو آزاد کرنے کے بدلے بامسی کو بھی آزاد کر دے گا، جس پر ترگت ویسولس کو ٹیو کے حوالے کر دیتا ہے اور بامسی کی جان بچا لیتا ہے۔ جب ارطغرل کو اس واقعے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بامسی کی رہائی پر تو خوش ہوتا ہے، مگر دوسری طرف ویسولس کو چھڑوانے والے ٹیو کے بارے میں غصہ ہوتا ہے۔ ہیلنا ارطغرل تک پیغام پہنچاتی ہے کہ ویسولس بہت خوش ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ان دونوں کی شادی ہے۔ اگر ارطغرل نے شادی سے پہلے اس کو نہ بچایا تو وہ زہر پی کر مر جائے گی۔ ان تمام مصیبتوں میں گرا ارطغرل اب قلعہ کارا چائسار میں اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب عیسائی فوج کے تمام کمانڈر شراب پی کر ہوش و حواس میں نہ ہوں تو تم انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو قلعے میں لٹکا دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ارطغرل کے سپاہی صلیبیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں قلعے پر لٹکا دیتے ہیں۔ ویسولس اور اورال سمیت قلعے کے دیگر سردار جب اس طرح اپنے کمانڈروں اور سپاہیوں کی لاشوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور اب ویسولس اپنی شادی کو ملتوی کر کے دشمن ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ اس موقع پر اورال ویسولس کو بتاتا ہے کہ شاید ہیلنا ہی ہماری تمام باتیں اور منصوبوں کے بارے میں ارطغرل کو بتاتی رہتی ہے۔ اورال کی اس بات کو ویسولس نظر انداز کر لیتا ہے۔ ارطغرل اپنے بھائی دندار کو اپنے دوست اور سپاہی دوشان کے ساتھ کونیا روانہ کر دیتا ہے۔ ان دونوں کی روانگی کی اطلاع ویسولس تک پہنچ جاتی ہے اور وہ راستے میں آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ حملے میں ارطغرل کا دوست دوشان شہید ہو جاتا ہے، جبکہ دندار کو ویسولس اپنے ساتھ قید کر کے قلعے میں لے جاتا ہے۔ دوشان کو کئی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے اور دوشان کے تمام دوست اور کئی قبیلہ بہت غمگین ہوتے ہیں۔ ارطغرل بھی طیش میں آ جاتا ہے اور دوشان کی بیوی بانو خاتون سے قصاص کا وعدہ کرتا ہے۔ ویسولس کو ہیلنا پر شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہی ہمارے راز ارطغرل تک پہنچا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ قلعے میں جھوٹا اعلان بھی کروا دیتا ہے کہ کل ویسولس دندار کو نیکیا میں شاہ کے پاس لے کر جائے گا۔ ہیلنا جب یہ سنتی ہے تو وہ ارطغرل کو اس بارے میں بتا دیتی ہے، مگر یہ کام ہیلنا کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اگلے دن ارطغرل ہیلنا کی بتائی ہوئی جگہ پر اپنے سپاہیوں سمیت پہنچ جاتا ہے اور صلیبیوں کو روک لیتا ہے، مگر لڑائی کے بعد جب ارطغرل کپڑے میں لپٹے آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے تو اس میں حضرت اوریان جیسے معصوم شخص کی لاش ہوتی ہے، اور حضرت اوریان کا ساتھی باقر اپنی جان بچا کر قبیلے واپس بھاگ جاتا ہے۔ اب ویسولس ہیلنا کو زبردستی نیکیا لے جا رہا ہوتا ہے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ راستے میں جگہ جگہ عیسائی فوج بھی تعینات ہوتی ہے۔ اس دوران ارطغرل ساتھیوں سمیت کئی عیسائی فوجیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ جب ویسولس اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھتا ہے تو فوراً قلعے واپس بھاگ جاتا ہے، مگر راستے میں ہیلنا اس سے بھاگ جاتی ہے اور ہیلنا بھاگتے بھاگتے بامسی کے پاس آ جاتی ہے، اور بامسی اسے کئی قبیلے لے جاتا ہے، جہاں سے اب وہ جانا نہیں چاہتی اور کئی قبیلے میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ابن العربی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے اور اس کا نیا نام حفصہ رکھا جاتا ہے۔ بعد میں بامسی اور حفصہ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ سعد الدین قبق اپنی شادی کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے ملتوی کر دیتا ہے
ارطغرل ویسولس کی غیر موجودگی میں قلعے جا کر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں سے دندار کو چھڑوا لیتا ہے اور وہاں موجود صلیبیوں اور ویسولس کے خاص کمانڈر کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جب ویسولس قلعے آتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ ارطغرل نے اس کے سپاہیوں اور کمانڈر کا ڈھیر بنا دیا ہوتا ہے۔ بہرحال ارطغرل قبیلے میں واپس آ کر گلنیالی اور اس کے باپ کو سزا سنا دیتا ہے اور ٹیو جو کہ ارطغرل کی قید میں ہوتا ہے اس کا بھی سر قلم کر دیتا ہے کیونکہ وہ قبیلے کے غدار ہوتے ہیں اور ٹیو قبیلے والوں کا قاتل ہوتا ہے۔ اورال بھی اس دوران ایک چال چلتا ہے۔ ارطغرل اور باقی تمام سرداروں کو پیغام بھیجتا ہے کہ حانلی بازار میں تمام سرداروں کا جرگہ منعقد کیا گیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ قبائل کو بھی ملا لیتا ہے۔ ارطغرل اور باقی سردار اس کو سچ سمجھ کر حانلی بازار آ جاتے ہیں، جبکہ ادھر چاودار قبیلے میں اورال آلیار کی غیر موجودگی میں قبیلے میں آ جاتا ہے۔ راستے میں آنے والے ہر شخص کو قتل کرتا ہوا وہ آلیار یعنی سردار کے خیمے تک پہنچ کر خود کو قبیلے کا سردار زبردستی بنوا دیتا ہے۔ اس دوران وہ صنعت میں موجود آئمہ خانم، حلیمہ اور حفصہ خاتون کو یرغمال بنا کر انہیں گرفتار کر لیتا ہے۔ ادھر جرگے میں تمام سرداروں کو شک ہو جاتا ہے کہ ان کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ اورال کو قبیلے کے پاس دیکھا گیا ہے۔ ارطغرل یہ سن کر قبیلے کی طرف نکل پڑتا ہے۔ راستے میں کئی غدار سرداروں کو قتل کرتا ہوا وہ چاودار قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ اورال کئی قبیلوں کو قتل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل وہاں پہنچ کر تیر چلاتا ہے جس سے اورال کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے۔ اورال اور ارطغرل کا مقابلہ ہوتا ہے اور ارطغرل اورال کا سر اڑا دیتا ہے اور یوں پورے قبیلے کو بھی بچا لیتا ہے۔ جب سیزن 3 کا سب سے بڑا ویلن اورال قتل ہو جاتا ہے تو ویسولس پر یہ خبر آگ کی طرح برستی ہے اور اب وہ اپنی تمام چالیں ختم کر کے ایک بڑے میدان میں ارطغرل کے خلاف جنگ کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ سلطان علاؤالدین کا جاسوس علاؤالدین کی طرف سے کئی قبیلے میں پیغام لا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ وہ جاسوس شدید زخمی ہوتا ہے اور اس دوران اپنے دوست کو سلطان علاؤالدین کی طرف سے دیے گئے لاکٹ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر حال میں ارطغرل تک یہ پہنچاؤ۔ اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا دوست اس کی بتائی ہوئی بات پر ارطغرل کو لاکٹ دے آتا ہے، مگر ارطغرل نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ چولپان خاتون دوبارہ سے عیسائی بن کر قلعے میں واپس آ جاتی ہے اور ویسولس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ان دنوں سلطان علاؤالدین بنا کسی کو بتائے تاجر کے روپ میں کئی قبیلے آ جاتا ہے۔ تمام لوگ انہیں تاجر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے درمیان رہتا ہے اور ارطغرل کے بارے میں معلومات جانتا ہے۔ وہ قبیلے میں سپاہیوں سے ارطغرل سے متعلق خبریں بھی لیتا ہے اور عیسائیوں سے بھی ارطغرل کے متعلق پوچھتا رہتا ہے۔ تمام لوگ ارطغرل کے انصاف، بہادری اور ذمہ دار ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر جب ارطغرل اور سپاہی صلیبیوں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران وہی تاجر آ کر ارطغرل کو بچا کر تمام صلیبیوں کو مار دیتا ہے۔ جب ارطغرل سلطان علاؤالدین کو دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، مگر آلیار کو بہت بری طرح سے تیر لگ جاتا ہے۔ وہ قبیلے کی سرداری اصلاحان خاتون کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ شہید ہو جاتا ہے۔ قبیلے میں سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنے دنوں سے ہمارے درمیان بنا تاجر دراصل سلطان علاؤالدین تھے۔ ویسولس کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ شاید سلطان علاؤالدین یہاں آ چکے ہیں۔ وہ چولپان خاتون کے ذریعے معلوم کرا ہی لیتا ہے کہ وہ اصل میں سلطان علاؤالدین ہی ہیں۔ کئی قبیلے میں حلیمہ سلطان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کے کان میں سلطان علاؤالدین خود اذان دیتے ہیں۔ اس بچے کا نام ساوچی رکھا جاتا ہے۔ آلیار کے جنازے میں شرکت کرنے سعدالدین بھی آ جاتا ہے اور جب وہ ارطغرل اور سلطان علاؤالدین کو ایک صف میں دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں کرتا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان ارطغرل اور سعدالدین کو بات چیت کے لیے طلب کرتا ہے اور اس بات چیت میں وہی ہوتا ہے جس کا سعدالدین کو ڈر ہوتا ہے۔ سلطان علاؤالدین تمام مغربی زمینوں اور علاقوں کا کنٹرول ارطغرل کے حوالے کر دیتا ہے اور ارطغرل کو سردار اعلیٰ بھی منتخب کر دیتا ہے۔ اپنے غصے کو سینے میں دبائے سعدالدین سلطان علاؤالدین کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہے جس سے سلطان کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ سعدالدین اس کا الزام ارطغرل پر لگا کر اسے قید کر لیتا ہے۔ ابن العربی قلعے میں آ کر سلطان علاؤالدین کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں جس کی برکت سے سلطان صحتیاب ہونے لگتا ہے۔ ارطغرل کی گرفتاری پر اس کے ساتھی سعدالدین سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ارطغرل کو بے گناہ قید کیا گیا ہے۔ اس دوران سلطان بھی وہاں آ جاتا ہے اور سعدالدین کو خوب ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں چلا بھی گیا تو کیا تم ان لوگوں میں انصاف نہیں کر سکتے؟ سعدالدین سلطان کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اور معذرت خواہ بھی ہوتا ہے۔ ویسولس کو جب ارطغرل کے سرائے خانے میں موجود ہونے کی خبر ملتی ہے
تو وہ خوش ہو کر بڑی فوج سمیت سرائے کے قریب آ جاتا ہے۔ ارطغرل کو جب ویسلس کی پیش قدمی کا علم ہوتا ہے تو وہ ایک منصوبہ تیار کر لیتا ہے۔ وہ باقر کو سلطان کے لباس میں اور سلطان علاؤدین کو عام لباس میں شفٹ کر دیتا ہے اور کئی سپاہیوں کو سلجوقی لباس پہنوا دیتا ہے۔ ویسلس باقر کو سلطان سمجھ کر اس کے پیچھے تعاقب میں نکل جاتا ہے اور باقر ان صلیبیوں کو جنگل تک لے آتا ہے جہاں اور بھی ارطغرل کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد ویسلس مارا جاتا ہے، جبکہ اس لڑائی میں کئی سپاہی بھی بہت زخمی ہوتے ہیں اور بہت سارے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے ارطغرل کامیاب ہو جاتا ہے اور اب ویسلس کی لاش کو ہانلی بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے اور سلطان کا ارطغرل پر اعتماد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیکیا سے امن کا پیغام لے کر نیا گورنر ویسلس کی جگہ آ جاتا ہے۔ قلعے میں امن قائم رکھنے کے لیے ارطغرل سعد الدین کے ہمراہ قلعے آ جاتا ہے اور بہت سی شرائط نئے گورنر سے منوا لیتا ہے، جس سے قلعہ صرف نام کی حد تک عیسائیوں کے پاس رہ جاتا ہے جبکہ اصل کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے دوست ترگت سے اصفہان کی منگنی کروا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں سے تنگ آ کر سعد الدین ارطغرل کو اپنی چال میں پھنسا لیتا ہے۔ وہ سلطان سے کہہ کر ارطغرل کو منگولوں کی طرف بھجوا دیتا ہے، کیونکہ اب اس تمام علاقے میں امن و سکون تھا، اس لیے سلطان کے فیصلے کو ارطغرل مان لیتا ہے۔ قبیلے والے کافی غمگین ہوتے ہیں ارطغرل کے جانے پر، مگر ارطغرل دندار کو قبیلے کا سردار بنا کر سپاہیوں سمیت جہاد کے لیے نکل جاتا ہے۔ سعد الدین کو ان زمینوں کا سردار مقرر کر کے سلطان واپس کونیا چلا جاتا ہے، جبکہ ارطغرل پر راستے میں کچھ لوگ حملہ کر دیتے ہیں، مگر سیزن 3 میں بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون لوگ تھے۔ بہرحال حملہ کافی شدید ہوتا ہے اور تمام کئی قبیلے کے سپاہیوں سمیت ارطغرل بھی اس حملے میں زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں پر سیزن 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب سیزن 4 میں ہی پتہ چلے گا کہ کون شہید ہوا ہے اس حملے میں اور کون بچ نکلا ہے۔ تو دوستو آپ کو سیزن 3 کی یہ کہانی کیسی لگی اور ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔